على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 6 اگست بروز ہفتہ بعد نماز فجر 2022 کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادب المفرد کی شرح کی قسط نمبر 65 ہے، اور آج حدیث نمبر 439 سے لے کر 440 تک درس جاری رہے گا۔ 2 احادیث پر ہوگا۔ پہلا حدیث ہے مگر اس کا ایک باب ہے، باب من قال الآخر یا منافق فی تعویل تأولہ۔ اس باب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو اپنی سمجھ کے مطابق منافق کہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس پر امام بخاری ایک بڑی کمال کی حدیث لائے ہیں کہ حدثنا موسیٰ قال حدثنا عبد العزیز قال حدثنا حسین عن سعد بن عبیدہ عن ابی عبد الرحمن السلمی قال سمیعت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مولا علی پاک پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور روایت کرنے والے حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے تابعی ہیں اور بہت بڑے قاری گزرے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ مولا علی پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یقول بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و زبیر ابن العوامی، کہ مجھے اور حضرت زبیر ابن عوام پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے پھپھی زاد بھائی ہیں اور بہت بڑے صحابی ہیں زبیر ابن عوام، ان کو حضور نے اپنا حواری فرمایا سبحان اللہ کہ یہ میرا حواری ہے۔ تو حواری کا مطلب مددگار۔ آپ نے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، لکل نبی حواریین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شان اقدس میں یہ بڑی عظیم الشان بات فرمائی کہ لکل نبی حواریون، کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی مددگار ہوتا ہے خصوصی۔ وہ حواری الزبیر ابن العوام، میرا حواری، میرا خصوصی مددگار زبیر ابن عوام ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے اور زبیر ابن عوام پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ وکلانا فارس فقال انطلقوا حضرت فقال انطلقوا حتی تبلغوا روضۃ کذا و کذا۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت حاتب بن ابی بلتع پڑھی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بدری صحابی ہے۔ صحابہ کے سامنے حضور نے تیاری شروع کر دی فتح مکہ کے لیے 8 ہجری میں، پر آپ کا طریقہ یہ تھا کہ تیاری بھی چھپا کے رکھتے تھے اور جانا بھی چھپا کے رکھتے تھے کہ پہلے علم نہ ہو، اگر اگلوں کو پہلے علم ہو گیا تو وہ بھی تیاری کر لیں گے اور لڑائی زیادہ ہوگی۔ آپ مکہ فتح کرنا چاہتے تھے، بتا بھی دیا صحابہ کو کہ مکہ فتح ہو جائے گا، مگر تیاری آپ چاہتے تھے کہ کسی کو پتہ آپ نے دعا بھی کی کہ یا اللہ ان کو پتہ نہ چلے کہ ہم آ رہے ہیں یا تیاری کر رہے ہیں۔ تو حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، اور مکہ جانے والی ایک عورت جو اونٹنی پر جا رہی تھی اس کو خط پکڑا دیا۔ اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کالی رات کی طرح، جس کا رات کالی ہے اس طرح، اور بہت تیز قافلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے تیار کر رہے ہیں اور تم پر حملہ کرنے والے ہیں، اور اگر حضور اکیلے بھی آ جاتے تب بھی رب نے ان کو ہی فتح دینی تھی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اے مکہ والوں جو کر سکتے ہو کر لو، حضور آ رہے ہیں۔ یہ خط لکھ دیا۔ اب حضور چھپانا چاہتے تھے، بولیے حضور چھپانا چاہتے تھے، مگر وہ عورت لے کے جا رہی ہے مقام وہ جب راستے میں ایک مقام ہے، بولو ایک مقام ہے، اس کو کہتے ہیں روضہ خاخ۔ روضہ یہ جگہ تھی۔ جب وہ عورت وہاں پہنچی یا وہاں پہنچنے والی تھی تو ادھر سے زبیر ابن عوام اور مولا علی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انطلقوا حتی تبلغوا روضۃ کذا و کذا، کہ بھائی وہ فلاں جگہ پر پہنچ چکی ہے، وَبِهَا امْرَأَةً مَعَهَا كِتَابٌ مِّنْ حَاتِبٍ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَأْتُونِي بِهَا۔ فرمایا جاؤ اس عورت کو اسی مقام پر پکڑو
اور یہ جو خط حاتب نے لکھا ہے وہ واپس لے کر آؤ۔ اب بظاہر یہ کسی نے حضور کو بتایا نہیں ہے کہ وہ عورت کہاں ہے، یہ خط لکھنے والا جانتا ہے، مگر نبی کہتے اس کو ہے جس کو اللہ غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے۔ اب یہ غیب کی خبر ہے پر حضور بتا رہے ہیں کہ فلاں مقام پر ہے، تو مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّهَا تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا حَيْثُ وَصَفَ لَنَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ہم نے اس کو وہی پایا جہاں حضور نے بتایا تھا، نہ ایک فٹ آگے نہ پیچھے، اور جہاں بتایا تھا وہیں پایا۔ تو فقلنا، ہم نے اس کو کہا کہ الکتاب الذی معکی، کہ ہمیں وہ کتاب دے دے، یعنی خط دے دے جو تیرے پاس ہے۔ قالت، آگے سے وہ کہنے لگی، ما معی کتاب، میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، میں تمہیں کہاں سے خط دوں؟ تو ہم نے اس کی ساری تلاشی لی مگر خط نکلا نہیں، یعنی وہ سامان سمون تلاش کیا پر خط نہیں نکلا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں فبحثناها وبعيرها فقال صاحبی ما رأى فقلت، کہتے ہیں کہ میرے ساتھی زبیر ابن عوام نے ساری تلاشی لی اونٹ وغیرہ کی اور کہا جی اس کے پاس خط نہیں ہے، تو ما ارا فقلت ما کذب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی سے اور اس عورت سے کہا بھائی حضور جھوٹ نہیں بول سکتے، بولو ہمارے نبی کبھی غلط بات نہیں کر سکتے۔ ہائے ہائے، قربان جائیں مولا علی کے عقیدے پر۔ آگے پھر مولا علی نے آگے بات فرمائی کہ والذی نفسی بیدہ لأجردنک او لتخرجنہ، اللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم نے مجھے خط نہ دیا تو میں تجھے ننگا کر کے تیری پوری تلاشی لوں گا، کیونکہ ہمارے نبی کا کہا غلط ہے، خط تو تجھے دینا پڑے گا، نہیں تو میں خط خود ہی نکال اور تیری جامع تلاشی لوں گا، تجھے ننگا کر کے بھی تلاشی لینی پڑی تو ہم بعد نہیں آنے والے۔ فَأَهْوَتْ بِيَدِهَا إِلَى حُجْزَتِهَا وَعَلَيْهَا إِزَارٌ صُفُوفٌ فَأَخْرَجَتْ، کہتی ہے جب مولا علی نے یہ بات کی اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہ چھوڑنے والے نہیں، تو پھر اس نے اپنے انہوں کی کہتے ہو نیفا، اس میں سے ازار بند وہ جو باندھا ہوا تھا نا، اس کی اس نیفے سے اس نے وہ خط نکالا اور مولا علی کو دے دیا۔ ایک روایت میں نے پڑھا تھا کہ اس نے چٹیا میں دیا ہوا تھا، یہاں وہاں سے نکالا۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ اس نے اپنے نیفے میں دیا ہوا تھا اور یہاں سے نکال کر ان کو دے دیا۔ فاخرجت، نکالا، فاتینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ وہ خط لے کے ہم حضور پاک کے پاس آئے، تو حضور نے جب وہ خط دیا تو فقال عمر، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خان اللہ و رسولہ والمؤمنین، یا رسول اللہ یہ منافق ہے، خائن ہے، اس حاتب بن ابی بلتہ نے اللہ سے بھی خیانت کی ہے، اللہ کے رسول سے بھی خیانت کی ہے اور مومنوں سے بھی خیانت ہے۔ اب کسی کو ایسا کہنا جائز ہے؟ نہیں، بولو نا، نہیں۔ مگر یہاں کیا ہوا کہ شک کا دروازہ، اور اس شک میں آ کر حضرت عمر پاک نے یہ بات کہہ دی کہ دعنی اضرب عنقہ، دعنی اضرب عنقہ، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجئے میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ وقال ما حملک، تو آپ نے فرمایا اے عمر ٹھہر جا یار، ایسا کرنے کی تجھے میں اجازت ہے، کیونکہ فقال ما بھی الا ان اکون مؤمنا باللہ، ارے یار وہ تو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے۔ تو حضرت وَأَرَدْتُ أَن يَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ، جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا حاتب بن ابی بلتہ سے کہ تم نے خط کیوں لکھا؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں پکا مومن ہوں، میں نے تو خط اس لیے لکھا تھا، اچانک جب لوگ حملہ کرتے ہیں نا تو جہاں حملہ کرنے والوں کے بیوی بچے ہوں، لوگ بیوی بچوں کو پکڑ کے آگے کر دیتے ہیں یا قبضے میں لے لیتے ہیں تاکہ حملہ آور ہم پہ حملہ، چونکہ میرے یا رسول اللہ وہاں بیوی بچے ہیں، میں نے کہا ان پر میرا احسان ہو جائے،
باقی رہی فتح وہ تو اللہ نے آپ کو دینی ہی دینی ہے، انشاءاللہ فتح پر تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ بس وہ میرے بیوی بچے تھے وہاں، اور میں تو مکہ کا رہنے والا نہیں ہوں، میری تو وہاں کوئی برادری وغیرہ بھی بس بیوی بچے تھے، اس لیے میں چاہتا تھا وَأَرَدْتُ أَن يَكُونَ لِي عِندَ الْقَوْمِ يَدٌ کہ وہ میرا اس قوم پر احسان ہو جائے اور ان کے ہاتھوں میں میری یہ باتیں پہنچ جائے۔ تو قال صدق یا عمر، حضور نے فرمایا عمر حاتب بن ابی بلتہ سچ کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اولیس قد شہید بدرن، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے بدری صحابی ہے؟ سبحان اللہ، اے عمر تمہیں نہیں پتا یہ بدر میں شریک ہوا ہے؟ لعل اللہ تعالیٰ علیہم فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنت۔ عمر تمہیں نہیں پتا یہ بدر میں شریک ہوا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے بدر میں شریک ہونے والے جو مرضی عمل کر لیں جنت ان پر واجب ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، بولو جنت ان پر واجب ہو گیا۔ فدمعت عینا عمرہ، تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ، وقال اللہ ورسولہ عالم، تو حضرت عمر کہنے لگے جی اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ اب اس حدیث سے پہلا سبق تو یہ ملا کہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ کی نیت ٹھیک تھی، مگر راز دینے کا نقصان تھا یا نہیں تھا؟ تو پتہ چلا کہ غلطی ہے، خواہ صحیح نیت سے کیوں نہ کی جائے۔ اور دوسری بات، اگر کسی کی غلطی سامنے آ جائے اتنی بڑی، پھر بھی نیت پوچھنی چاہیے۔ بولو نیت یہ نہیں کہ جنہیں لایا گلی اندے نال ٹر چلی۔ حضرت عمر نے تو اسی بات پر تو کہہ دیا کہ منافق ہے، خان اللہ ورسولہ وللمؤمنین، یہ اللہ رسول سے اور مومنوں سے خیانت کر رہا ہے، یہ منافق ہے۔ دانی اضرب عنقہ، مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں۔ تو حضرت عمر اپنی بات میں سچے تھے۔ بولو حضرت عمر اپنی بات میں سچے تھے۔ اب آپ اس بات کو یوں سمجھے، کیسے پتہ چلے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکے باز ہے، یہ فراڈی ہے، یہ بے ایمان ہے، بد عمل ہے، بد کردار ہے، اور وہ غلط فہمی میں ہے یا صحیح کہہ رہا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ یعنی غلط فہمی میں کہہ رہا ہے یا ڈرامے سے کہہ رہا ہے؟ تو حضرت عمر کے اگلے عمل نے پتہ بتا دیا کہ جو ہی حضرت عمر کو حقیقت کا پتہ چلا تو آنکھوں میں آنسو۔ اور یہاں جو بغیرت، جو فراڈی بکواس کرنے والا ہوتا ہے اس کو جتنی مرضی حقیقت بتا لو وہ الو کا پٹھا ماننے کو تیار ہے، کیونکہ یہ خود اندر سے بے ایمان ہوتا ہے۔ حضرت عمر کا اندر صاف تھا، فوراً آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کیا کہا؟ قال اللہ ورسولہ عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ سبحان اللہ، پر یہاں چونکہ بدبخت لگا ہی فراڈ پہ ہوتا ہے، اس کو آپ جتنی مرضی تسلیاں دے لے، صفائیاں دے لے، وہ ماننے کو تیار ہے۔ تو پتہ چلا یہ خود بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے، یہ خود بہت بڑا اللہ اور اس کے رسول کا دشمن بنا ہوتا ہے۔ مومن کا کام ہے کہ اگلے کا عذر قبول کرے۔ بولو اگلے کا عذر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے گھٹیا اور بدترین لوگ وہ ہوں گے جو کسی کا عذر قبول ہی نہیں کریں گے۔ بولو جو کسی کا عذر قبول ہی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حدیث نمبر 440 اس درس کی آخری حدیث ہے۔ یہ ہے بابو من قال لی اخیہ یا کافر، کسی کا اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہنا۔ بولو جی، کسی کا اپنے مسلمان بھائی کو حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن عبداللہ ابن دینار عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما رجل قال لاخیہ، کہ جب کوئی آدمی اپنے بھائی کو یعنی کسی مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو فقد باء بہما احدہما، تو گویا ان میں سے کسی ایک پر یہ جملہ پڑ جاتا ہے۔ بولو کسی ایک پر یہ جملہ پڑ جاتا ہے۔ مثلا کسی نے کسی کو کافر کہا تو اب دونوں میں سے ایک تو کافر ہے، ہو گیا، بھائی بولتے نہیں یار، ہو گیا، ایک تو کافر ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ جس کو کافر کہا گیا ہے اگر وہ واقعی کافر ہے تو وہ ہو گیا، بولو وہ کافر ظاہر ہے، ہو گیا۔ اور دوسرا ہے کہ اگر وہ کافر نہیں پکا مسلمان ہے اور ہم نے کہہ دیا کافر، جیسا کہ مولویوں نے تماشا بنا لیا ہے
ہر کسی کو گستاخ رسول گستاخ رسول گستاخ رسول، اپنے کے سوا سب کو جہنمی جہنمی، سب کو باطل کہنا، مولویوں نے شیوا بنا رکھا ہے۔ اب تو یہاں تک بات ہے کہ اگر کوئی مجھے مانتا ہے تو وہ تو ہے ٹھیک ہے، اگر معاذ اللہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا یا مجھے نہیں مانتا تو میں اس کو بھی منافق کہہ رہا ہوں۔ منافق بھی کافر ہی ہوتا ہے۔ بولو منافق کیا ہوتا ہے؟ ہاں منافق تسی کو اپنا وزیر اعظم نہ سمجھا جی، وہ بھی کافر ہی ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ کہتا ہے میں منافقوں کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پھینک دوں گا۔ تو اب جو مجھے نہیں مان رہا تو وہ میری ذات کو نہیں نہ مان رہا، تو میری ذات کو نہ ماننے سے کوئی کافر بنتا کوئی بولو کوئی منافق بنتا؟ ہاں منافق وہ تب بنے گا جب اندر سے کچھ کہے تو باہر سے باہر کہے جی نہیں 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 کوئی بات ہی نہیں ہے جی، مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اندر کفر لیے پھر رہا ہو، تو وہ اللہ کے ہاں منافق ہے، مگر مجھے پھر بھی اس کو فتویٰ دینے کی ضرورت ہے۔ فتویٰ بڑا سوچ سمجھ کے لگانا پڑتا ہے جناب۔ مولویوں نے ماحول بنا رہی ہے، اور پھر ان مولویوں نے ماحول بنایا ہے جو فتویٰ دینے کے قابل نہیں ہے۔ فتویٰ دینا تو مفتی کا کام ہے، ہر مولوی فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہے۔ دوسری طرف عوام ہے۔ یہاں ایک میرے پاس کاموکی سے لڑکا آیا، یہاں اس نے نماز پڑھی، پچھلے دنوں کی بات ہے، سیٹ فیملی سے اس کا تعلق ہے۔ وہ اتنا پریشان تھا اپنی بیوی کے معاملے میں، پتہ نہیں لوگوں نے بیویوں کو خدا بنا رکھا ہے معاذ اللہ، کسی کی بیوی روٹھ جائے تو وہ ویسے ہی مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وہ بالکل رونے والا، لٹا پٹا، اور مجھے اس کو دیکھ کے ترس آ رہا تھا۔ میں اس کو یہاں دکان پہ لے گیا، میں نے اس کو لسی شسی پلائی اور میں نے اس کو تسلی دی، میں نے کہا بھائی جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اب تم جتنا مرضی غم کر لو۔ تو وہ یقین کرے دکان میں رو ہی پڑا جب میں نے تسلی دی۔ تو پھر اس نے اپنی ساری بات بتائی۔ اس نے کہا جی میری سکے ماموں کے گھر شادی ہوئی ہے اور ابھی ایک بچی ہوئی ہے، مجھے شک ہے کہ وہ بچی میری نہیں ہے، یہ اس نے دلائل دیے۔ میں نے اس کو کہا یہ تیرا شک غلط ہے، اور بالکل وہ جی فلاں لڑکوں نے، میں کہا لڑکوں کی ایسی تیسی بات قرآن حدیث کی کر۔ میں نے کہا میرے نبی نے فرمایا ہے جس کے بستر پہ بچہ پیدا ہوا ہے اسی کا ہے۔ اگر عورت نے خیانت کی ہے یا تو 4 گواہ لاؤ، سورہ نور والی بات، اگر تمہارے پاس گواہ نہیں ہے تو خاموش ہو جاؤ۔ اگر جی عورت نے خیانت کی ہے، میں نے کہا تو اللہ ہے نا، اللہ اس سے پوچھے گا، اور دنیا میں بھی پوچھے گا، قبر میں اور حشر میں بھی پوچھے گا۔ میں نے کہا تیری بیوی کا حساب نہیں ہونا جی، میں نے کہا وہ بچی تیری ہی ہے، اللہ کے نبی نے جو فرما دیا، تو اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو اس کو تسلی ہو گئی۔ دوسرا اس نے کہا جی اس نے عدالت میں جا کے طلاق لے لی ہے، خلا لے لی ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ طلاق ہوئی نہیں، بولو نا نہیں۔ اس نے کہا جی میرے سسر کی اتنی داڑھی ہے اور وہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے کہا اس کو کہہ دے کہ دیوبندی، سنی، اہل حدیث تینوں مفتیوں کا فیصلہ ہے کہ عدالت کی طلاق نہیں ہے۔ اگر عدالت سے طلاق لے کر کسی نے آگے شادی کر لی تو وہ ابھی تک پہلے نکاح میں ہی ہے، آگے تو زنا کا سلسلہ ہی ہے، اور سارا بنام سرکار اس مجسٹریٹ کے کھاتے میں جا رہا ہے جس نے وہ خلا کا فیصلہ کر دیا ہے اپنی طرف سے۔ اب کل اس کا فون آیا جمعے کے بعد، جو آپ کو اصل بات بتانی تھی، وہ مجھے کہنے لگا کہ جناب میں نے ایک مفتی صاحب سے فتویٰ لیا کہ خلا والی طلاق یعنی مجسٹریٹ والی نہیں ہے۔ تو کہتا قاری صاحب آگے سے وہ میرے سسر نے ایسا جملہ کہا کہ میں تیرا یہ فتویٰ فلاں 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 تے مارنا۔ کہتا جی ایسا جملہ کہا کہ میں زبان پر آپ کو وہ جملہ بتا سکتا نہیں ہے۔ اب یہ فتووں کی اوقات رہ گئی تو یقیناً وہ شخص مسلمان نہیں رہا اس وقت جب اس نے یہ کہا کہ میں اس فتوے کو فلاں فلاں پہ مارتا ہوں۔ تو ایسا کہنے سے کوئی بندہ مسلمان تو کفر لازم ہو گیا۔ اب اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کافر ہو گیا۔ ہو سکتا ہے نا اس نے غصے میں کہہ دیا، تو جب بتا دے مولانا کہ یہ تیرا جملہ کفری ہے تو توبہ کر لے۔ اگر وہ کہے بھئی توبہ کرو، کہے میں تو کرنا ہی نہیں، پھر پکی چھٹی ہو گئی، پھر پکا کافر ہو گیا۔ وہ لزوم کفر تھا، اب یہ اس نے التزام کفر کر لیا۔ تو ایسے جملے ہاں جب مولویوں نے ٹکے پہ فتوے دیے تو اب فتووں کی کوئی اوقات ہے کہ اس جیسے بندے دیکھو فتوے کو کیا کہہ رہے ہیں۔ تو فتویٰ بڑا سوچ سمجھ کے لگانا چاہیے۔
اب لوگ سمجھتے ہیں وہ جی مولوی تو سارے نو کافر بنائی ہوندے نے. وہ جو مذہب سے بیزار طبقہ ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کو کافر بولو تو صحیح بنا رہے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے. مولوی کسی کو کافر بنائے اور وہ کافر نہ ہو تو خود کافر ہو گیا. ہم کسی کو کافر بناتے نہیں, کافر کا کفر بتاتے ہیں. بے شک بولو کافر کا کفر بتاتے ہیں. چوکیدار نے اگر چور پکڑ لیا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جناب یہ آپ کی دکان پہ چوری کر رہا تھا, تو کیا خیال ہے, چوکیدار نے چور بتایا ہے یا چور بنایا ہے؟ ستے پہ بادشاہ, یہ اس نے چور بنایا یا بتایا؟ آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, وہ کہتا ہے جی آپ کا لیور بھی خراب ہے, آپ کا دل بھی خراب ہے, اللہ نہ کرے گردہ بھی خراب ہے, شوگر بھی ہے آپ کو. اب آپ کو یہ ساری مرضیں لگ چکی ہیں, علاج ہوتا نظر ہے نہیں. تو ڈاکٹر نے مرض بتایا ہے یا مریض بنایا ہے؟ سوچ کے بولو نا. اس نے مریض بنایا یا مرض بتایا؟ مرض تو پہلے تھا, ڈاکٹر نے بتایا. وہ چور پہلے ہی تھا, چوکیدار نے پکڑ کے دکھایا. کافر بندہ خود ہوتا ہے, مولوی کافر بناتا نہیں, کافر بتاتا ہے. بولو کافر کو کافر بتاتا ہے, بناتا نہیں, بنتا وہ خود ہی ہے. ہم نے تھوڑا ہی مرزے کو کہا تھا کہ تو نبوت کا دعویٰ کر, پر جب وہ الو کا پٹھا کہہ رہا تھا, بک رہا تھا کہ میں ذلی نبی ہوں, میں بروزی نبی ہوں معاذ اللہ, اور جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کی بیوی ہوں معاذ اللہ, اللہ نے مجھ سے ہم بستری کی اور میں اپنے آپ سے خود پیدا ہو گیا, تو پھر ہم نے کہا یہ کافر ہے. بولو یہ کیا ہے؟ تو آپ ایمانداری سے بتائیں, ہم نے کافر بنایا یا بتایا؟ وہ تو خود ہی کافر بنا نا, ہم نے تو بتایا, بتانے میں پھنس گئے. اسی طرح ایران کے خمینی نے کہا کہ جتنے نبی آئے ہیں سب ناکام ہوئے, اور اس نے کہا صرف میں کامیاب ہوں. معاذ اللہ, استغفر اللہ. یہ اس کی کتاب کشف الاسرار میں لکھا ہوا ہے. ہم نے کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے, اب ہم نے کافر بنایا یا بتایا؟ اتنا جرم ہے. اس پر کبھی حکومت ناراض ہو جاتی ہے, کبھی کوئی محلے کا کن ٹوٹا ناراض ہو جاتا ہے, او جی مولوی صاحب کیا کہہ دیا, کیا کہہ دیا. بھائی جو شریعت کہے گی ہم بھی کہیں گے. ڈاکٹر کہے شوگر ہے تو پسٹل نکال کے مارو نا گولی ڈاکٹر کو کہ تو نے مجھے شوگر لگا دیا. وہاں تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دوائی بتاؤ نا, اتنے پیسے بھی دیتے ہو, اور ہم کوئی مسئلہ بتا دے تو فوری کسی نہ کسی کن ٹوٹے کو اور کٹ بجیے کو غصہ چڑھ جاتا ہے کہ یہ مولوی صاحب نے محلے داری کا بھی خیال نہیں کیا. تو محلے داری جائے بھاڑ میں, ہم نے دیکھنا ہے رب کا قرآن کیا کہتا ہے, حضور کا میٹھا فرمان کیا کہتا ہے. کو بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ ہم دعوت اسلامی تو بن نہیں سکتے کہ صرف میٹھی میٹھی باتیں بتائیں اور تڑکے والی بات چھپائیں, ایسا تو ہم کر سکتے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر